بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل پر ہاتھ رکھ کر ایک لفظ پڑھ لو۔ جو شخص بات نہیں مانتا، بات نہیں کرتا، وہ آپ کے بنا ایک منٹ بھی نہیں رہ سکے گا۔ 7 سمندر پار بھی ہو تو یہ عمل مرتے دم تک اثر کرے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ عمل کس کس کے لیے کیا جا سکتا ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور یہ عمل کس نام سے جانا جاتا ہے، آپ یہ اچھی طرح جان لیں۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیں، یہ عمل کس مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے ناظرین، کسی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ کسی انسان سے اپنی بات منوانے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ کسی انسان کو اپنا فرما بردار، اپنا مطیع کرنے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ دشمن سے چھٹکارا پانے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے شادی کرنے کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بات مان نہیں رہا، اسے بات منوانے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ المختصر ناظرین یہ ہے کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، محبت کے حوالے سے کسی کے دل میں احساس پیدا کرنا ہے، اسے اپنی بات منوانی ہے، اس کے دل میں محبت پیدا کرنی ہو تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ ناظرین ابھی میں آپ کو ترتیب سے بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے تاکہ ناظرین یہ عمل اثر کر سکے، آپ کو فائدہ ہو سکے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ عمل کس مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے، اب یہ جان لیں یہ عمل کن لوگوں کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، عورت اپنے شوہر کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتی ہے۔ شوہر لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، بات نہیں مانتا، اس کو تانے دیتا ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس عمل کو کر کے اس کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو سسرال میں ہیں، سسرال میں ان کی عزت نہیں، کام تو وہ کرتی ہیں، سارا کچھ حق پہ ہوتی ہیں، لیکن ان کی عزت نہیں کی جا سکتی، وہ اپنے سسرال کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، کوئی انسان ہے آپ سے روٹھا ہوا ہے، بات نہیں مانتا، وہ آپ کے پاس ہے، آپ سے دور ہے، کہیں بھی ہے، آپ کے موبائل پر بات ہوتی ہے یا کبھی کبھی بات ہوتی ہے، یا آپ سے بات ہی نہیں کرتا، تو آپ کا مسئلہ ہے محبت کے حوالے سے۔ تو دوسرے بندے کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، کو اپنا احساس دلانا چاہتے ہو، آپ یہ چاہتے ہو کہ وہ خود آپ سے بات کرے، خود مجھ سے محبت کرے، احساس دلائیں۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے پیار اور محبت کے حوالے سے، انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے آپس میں پیار محبت بن جائے گا۔ اگر آپ کے درمیان کوئی جھگڑے چل رہے ہیں، کوئی ایسی بات آ گئی ہے جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے فساد ہوتے ہیں، آپس میں جو ہے پیار محبت نہیں رہا، جھگڑوں کی وجہ سے اس عمل کے ذریعے آپ میں پیار محبت پیدا کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے کسی سے بات منوانی ہے، ناظرین، وہ آپ کی ساس ہے، آپ کے والدین ہیں، یا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ والدین کسی بات کو لے کر ضد پر اڑ جاتے ہیں، لیکن والدین ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، لیکن کہیں پر دیکھا گیا ہے کہ والدین بھی ضد پر اڑ جاتے ہیں۔ بچوں کو پتا ہوتا ہے جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں وہ بالکل ناظرین حق پر ہے، لیکن والدین جو ہیں وہ اڑ جاتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا۔ عمل کے ذریعے آپ اپنے والدین سے بھی آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آپ کا جو بھی مسئلہ ہو وہ حل ہو جائے گا۔ بات منوانے کے حوالے سے، پیار محبت پیدا کرنے کے حوالے سے، اپنا مطیع کرنے کے حوالے سے، فرما برداری کے حوالے سے۔ آپ کی اولاد ہے، نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، موبائل پر لگی رہتی ہے، پڑھائی پر توجہ نہیں دیتی، کھیلنے چلی جاتی ہے، ضدی ہے، روتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اولاد ہیں، آپ کا والد ہے، کوئی آپ کا رشتہ ہے، تو محترم ناظرین کسی بھی انسان کو فرما بردار بنانے کے لیے، اس سے بات منوانے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے۔ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، اس عمل کی کچھ احتیاط بھی ہیں، آپ اچھی طرح جان لیجئے۔ کوئی آپ کا رشتہ ہے،
آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی مجبور ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے، آپ اس کو یہ عمل بتا سکتے ہیں کہ میں نے یہ کیا تھا، آپ بھی کر لو۔ مرد عورت کوئی بھی کر سکتا ہے، مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ چار پائی پہ، مصلے کے اوپر، کرسی کے اوپر، یا خواتین کچن میں کام کرتے ہوئے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا پورا اثر ہوگا۔ آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ اس کے علاوہ بھی کسی بھی وقت جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے پڑھنا ہے، ناظرین اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، 7 بار پڑھنا ہے، یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ ناظرین آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے 7 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 1 بار ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس درود پاک کو آپ نے 1 بار ہی پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اگر کوئی میرا بہن بھائی درود ابراہیمی نہیں پڑھنا جانتا تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ اب ناظرین اس عمل کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیں۔ اب آپ نے کون سے کلمات پڑھنے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں، اچھی طرح جان لیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیں، آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر ان کلمات کو پڑھنا ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا، آپ کا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، کسی کے دل میں آپ نے محبت پیدا کرنی ہے، کوئی بات منوانی ہے، کسی کو فرما بردار بنانا ہے، کسی کو مطیع کرنا ہے، ناظرین دشمنی کو دوستی میں بدلنا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اپنی بات منوانے کے حوالے سے وہ ذہن میں رکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ناظرین آپ کے زیادہ مقصد ہیں، زیادہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنی ہے، زیادہ لوگوں سے بات منوانی ہے، کوئی بھی ناظرین آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین آپ نے دوبارہ عمل کرنا ہوگا۔ ایک انسان کے لیے 1 دفعہ عمل کریں گے، دوسرے انسان کے لیے دوسری دفعہ عمل کریں گے۔ آپ نے اچھی طرح ناظرین دل پر ہاتھ رکھ لینا ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی میری بہن، کوئی بھی میرا بھائی یہ عمل کر سکتا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اگر کوئی عورت کسی مرد کے لیے یہ عمل کرے گی تو کیسے کرے گی؟ آپ اس کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ ایک بار مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں، دیکھیے۔ اب کوئی مرد کسی عورت کے لیے عمل کر رہا ہے، مثال کے طور پر مرد کا نام عارف ہے، عورت کا نام ہنا، کوئی بھی ناظرین نام ہو سکتے ہیں، میں نے مثال دی ہے۔ اب ناظرین جو عارف ہے وہ 1 بار اس عورت کا نام لے کر مثال کے طور پر ہنا اپنے دل کے اوپر پھونک مارنی ہے، 1 ہی بار نام لے گا اور 1 ہی بار پھونک مارے گا۔ پھر ناظرین اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر اپنا نام لے کر 5 انگلی کے اوپر 5 بار کہے گا، عارف 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 عارف، اس طرح 5 بار ناظرین وہ کہے گا۔ پھر ناظرین آپ نے وہی ہاتھ سینے کے اوپر رکھ لینا ہے، اپنے دل کے اوپر رکھ لینا ہے، اور آپ نے 70 بار کہنا ہے، یا ودودو یا ودودو۔ ناظرین جب تک آپ 70 بار نہیں کہہ لیتے آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کرنا، بالکل ٹھہر کر تسلی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ وہ شخص آپ کی بات مانے گا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین اسی طرح عورتیں کریں گی۔ اگر کوئی عورت کر رہی ہے کسی مرد کے لیے تو ناظرین وہ اسی طرح جو آپ کو طریقہ کار بتایا ہے، 1 بار اس شخص کا نام لے کر اپنے سینے کے اوپر بھی پھونک مارے گی، اپنے دل کے اوپر بھی پھونک مارے گی، اور پھر ناظرین اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر 5 بار کہے گی، اس کو اپنے سینے کے اوپر رکھ لے گی اور 70 بار یا ودودو کہے گی۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کا کام ہو جائے گا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ جو شخص بات نہیں مانتا وہ بات مانے گا، جو شخص محبت نہیں کرتا
وہ محبت کرے گا۔ اگر اولاد کے لیے کر رہے ہیں تو اولاد فرما بردار بن جائے گی۔ اگر کوئی والدین کے لیے کر رہا ہے، کسی بات منوانے کے لیے، وہ بات مانیں گے۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس ہے یا دور ہے، انشاءاللہ یہ عمل کام کرے گا، چاہے وہ 7 سمندر پار ہو۔ ناظرین، آپ نے اس عمل کو کرنا پورے یقین کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ عمل کا حصہ ہے۔ آپ نے اللہ اکبر ایک مرتبہ ضرور کہنا ہے، انشاءاللہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین آپ آخر میں بھی درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار ہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔